الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بھی خیریت سے ہوں. سورہ احزاب کلاس دوم اسلامیات کے اندر جو سورہ احزاب ہم نے سٹارٹ کی تھی، بالکل اختتام پذیر ہونے والی ہے. اس کے بعد ایک اور لیکچر ہوگا، کیونکہ آج ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، 69، 70 اور 71. یہ 3 آیتیں ترجمہ ہے اور حدیثیں ساتھ ساتھ ہم نے شروع کی تھی. تو ان احادیث میں سے جو 10ویں حدیث ہے، آج ہم نے وہ ذکر کرنی ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر حدیث دیکھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. لا تکونوا، نہ ہو جانا. کالذین، ان لوگوں کی طرح. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے بری کر دیا اس چیز سے جو وہ کہتے تھے، یعنی جو انہوں نے ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، جو موسیٰ علیہ السلام کو بات کرتے تھے، اللہ نے ان کو اس سے بری کر دیا. فبرأہ اللہ، بس بری کر دیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے جو وہ کہتے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے آبرو والے تھے، جاہ و جلال والے تھے، عزت والے تھے. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں بڑے آبرو والے تھے، وجاہت والے، جاہ و جلال والے تھے. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سیدھی بات. یعنی ایمان والوں کو حکم جو دیا جا رہا ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا، کہ اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے. وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچ بات کہنی ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے. حالانکہ سچائی جو ہے انسان کو نجات دلاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے. حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے خود فرما دیا، لا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی جھوٹوں پر کیا ہے؟ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی جھوٹ بولنے والوں پر. تو یہاں بھی اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سیدھی بات، سچی کھری بات. کیوں؟ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے پائی بڑی مراد، بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو اس آیت مبارکہ کے اندر ہم مسلمانوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے اور سیدھی بات کہنی ہے، یعنی کہ سچائی والی بات کہنی ہے، کھری بات کہنی ہے، جھوٹ کا جس کے اندر شیبہ تک نہ ہو.
کس وجہ سے؟ جب انسان جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، سچ بولتا ہے، تو گویا نیکی کا کام کرتا ہے، تو نیکی جو ہے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے جو انسان کی نجات کا سبب بنے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے تو فرمایا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اور سیدھی بات کہنی ہے، یعنی جھوٹ نہیں کہنا، سچ بولنا ہے۔ جب سچ بولو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ ہمارے اوپر لازمی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو اللہ فرما رہے فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے پائی بڑی مراد، بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یعنی ایک سچائی انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ اگر انسان کسی وجہ سے ایک جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کے لیے انسان کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ والد صاحب نے کوئی کام کہا، وہ نہیں کر سکا، جھوٹ بول دیا، ایک جھوٹ بولا، دوسرا بولنا پڑے گا، تیسرا بولنا پڑے گا۔ یا سبق کے اندر استاد پوچھتا ہے آپ نے یہ ذمہ کام جو تھا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ایک جھوٹ بولا، میں گھر میں تھا، میرے پاس ٹائم نہیں، ابو نے کام بھیج دیا۔ اس طرح ایک جھوٹ سے کئی جھوٹ نکلتے ہیں جو انسان کی نجات کا سبب نہیں بنیں گے بلکہ انسان کو اور ڈیٹ کر دیتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا ہے اور سچی بات کہنی ہے۔ کیوں؟ اللہ تمہارے اعمال بھی درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو اطاعت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس نے دنیا کو بھی سنوار لیا اور آخرت کو بھی سنوار لیا۔ اللہ اس کو کامیابیوں سے نوازیں گے، بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ 3 آیات تھی، اس کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ ایک دفعہ میں دوبارہ دہراتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اس چیز سے جو وہ کہتے تھے۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی آبرو والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سیدھی بات۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے پائی بڑی مراد۔ آگے جو ہے حدیث نمبر 10 ہے، آخری حدیث ہے، کیونکہ 10 حدیثیں جو ہیں اس ہمارے 10th کا جو سلیبس ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ آخری حدیث اس میں ہے خیر الناس من ينفع الناس، کے لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں میں سے بہترین۔ خیر الناس، لوگوں میں سے بہترین شخص، اچھا شخص، من وہ ہے، ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر عنوان جو بتایا گیا ہے کہ اس حدیث میں خدمت خلق کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ کہ لوگوں میں سے بہترین شخص جس کو قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ نفع پہنچاتا ہے۔ تو اس حدیث میں خدمت خلق کی فضیلت بیان کی گئی۔ آگے حدیث کی تشریح قرآن سے دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے اندر تو تم ایک دوسرے سے تعاون کرو، لیکن گناہ اور دشمنی کے اندر ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا۔ حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ رب العزت قرآن میں بھی یہی فرما رہے ہیں، نیکی اور تقوی کے اندر تم دوسرے لوگوں کا تعاون کرو، بڑھ چڑھ کر حصہ لو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کو تعلیم دو، اچھے اخلاق سے آراستہ کرو، تو اس نیکی اور تقوی کے اندر تم کر سکتے ہو۔ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، لیکن گناہ کے اندر، فسق و فجور کے اندر ان میں تعاون نہیں کرنا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے کہ اپنے صدقات دے کر، اور کیا ہے، اپنے صدقات دے کر، اللہ کے راستے کے اندر مال دے کر، احسان جتلا کر اس کو کیا ہے، ختم نہ کرو تم۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی چیز اللہ کے راستے کے اندر دیا تو وہ احسان جتلاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ نہ یہ کرنا ہے، ہاں یہ کرنا ہے، نیکی اور تقوی کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے، لیکن گناہ اور دشمنی کے اندر، فسق و فجور کے اندر ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا۔ آگے حدیث کی تشریح حدیث سے،
ایک حدیث یہاں پر میں نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص دوسرے شخص کی مدد کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دوسرے شخص کی خدمت کے لیے اس کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گھر کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے گھر کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ دوسری کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل درجے کا مسلمان، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کیا ہے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ المسلم مسلمان، من وہ ہے، سلم المسلمون جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، من لسانہ و یدہ اس کی زبان سے اور ہاتھ سے، من لسانہ و یدہ۔ دیکھو مسلمان یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ مسلمان تو ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان ہے، لیکن کامل درجے کا مسلمان وہ تب بنے گا جب اس کی زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں گے۔ آج دیکھیں سب سے زیادہ جو ہیں انسان اپنی زبان سے دوسروں کو کتنی تکالیف پہنچاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اپنی زبان کے ذریعے سے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے دو چیز کی ضمانت دے دو، میں ضمانت دیتا ہوں۔ مجھے دو چیز کے بارے میں آپ بتاؤ کہ آپ ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ ایک زبان کی، ایک شرمگاہ کی، کہ اگر تم ان کی حفاظت کرو گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تم کو جنت میں داخل کروں۔ تو یہاں دیکھیں کامل درجے کا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا ہوں؟ محفوظ ہوں۔ ایک اور حدیث من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا لوگوں پر اس پر رحم بھی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں پر رحم کرے، اگر وہ لوگوں پر رحم نہیں کرے گا تو اللہ کی ذات بھی اس پر رحم نہیں کرے گی۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے، سب چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن کر ہے؟ رحمت للعالمین بن کر ہے۔ تو کیا ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ حدیث کا عنوان کہ اس میں خدمت خلق کی فضیلت بیان کی گئی۔ حدیث کی تشریح وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور دشمنی کے اندر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص دوسرے شخص کی مدد کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ اس کے گھر کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہوں؟ محفوظ ہوں۔ تیسری حدیث ہے من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی کیا ہے؟ رحم نہیں کیا جائے گا۔ آگے آپ دیکھیں ہم نے یہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے جو پڑھا ہے کہ اس کے اندر تفصیل کے اندر کہ قرآنی آیات اور احادیث سے ہمیں جو معلوم ہوا کہ اس کے اندر لوگوں کو نفع پہنچانے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ یعنی ان آیات کے اندر احادیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے فضائل بیان کیے، اور ان میں سے جیسے انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، لوگوں کو نفع پہنچانا یہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یا تعلیم دے کر نفع پہنچانا یہ بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھ کر نفع پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی گندگی صفائی وغیرہ، گندگی کو دور کرنا، صفائی وغیرہ رکھنا، اس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، درخت لگا کر بھی ماحول کو آلودگی کی ختم کی جا سکتی ہے، اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے۔ یعنی مختلف طریقے سے ہم نے لوگوں کو نفع پہنچانے کے فضائل بیان کیے، ان آیات اور احادیث کے اندر لوگوں کو نفع پہنچانے کے فضائل بیان کیے گئے، یعنی اور وہ نفع کس طرح پہنچایا جائے گا، انسان کی کامیابی کا جو ذریعہ بنے گا، کیونکہ اگر ہم خدمت خلق کرتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، تو یہ خدمت خلق ہماری کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ یعنی تعلیم کے ذریعے بھی نفع پہنچا سکتے ہیں، اس ماحول کو صاف ستھرا رکھ کر بھی نفع پہنچا سکتے ہیں، درخت وغیرہ لگا کر ماحول کی آلودگی کو ختم کر کے نفع پہنچا سکتے ہیں، مختلف طریقے سے لوگوں کی حق تلفی نہ کی جائے، یہ بھی لوگوں کو نفع پہنچایا جائے گا۔ تو آپ نے یہ ترجمہ یاد کرنا ہے، یہ 69، 70 اور 71 نمبر آیت، یہ آگے حدیث جو ہے خیر الناس من ینفع الناس کے
لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس کا مکمل عنوان حدیث کی تشریح قرآن آیات سے اور حدیث سے، اور آخر میں تشریح جو ہے یعنی کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ یاد کرنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔